رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، اور چند دن باقی رہ گئے ہیں اس مہینے کے آنے کے اندر۔ آج 13 فروری جمعہ المبارک کا دن ہے، جو کہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آئے گا، تو آج ہی سے اپنے آپ کو اس طرح تیار کر دیجئے، اس طرح کمر بستہ ہو جائیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین دیا کرتے تھے کہ یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان یہ بخشش کا مہینہ ہے، رمضان یہ دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کی رحمت و برکات یہ ایک طرف ہے، تو اس ایک مہینے کی رحمت و برکات یہ ایک طرف ہے۔ گویا کہ 11 مہینے مل کر بھی اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی طرف سے رحمتوں، برکتوں، خیروں کے دریاؤں کو بہا دیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تكون السنة كلها رمضان، کہ اگر میری امت کو، میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ ایک مہینہ جو تمہارے اوپر آنے والا ہے جس کا نام رمضان ہے، یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کو کون سی نعمتوں سے، کون سی رحمتوں سے نوازتے ہیں، کون سی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ لتمنت امتی، میری امت کو پتہ چل جائے نا تو میری امت کا ایک ایک فرد اس بات کی خواہش کرے گا، اس بات کی تمنا کرے گا اللہ سے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، ان تکون السنة كلها رمضان، کہ کاش کے پورے سال کو ہی تو رمضان میں تبدیل کر دے، کہ یہ جو پورا سال ہے نا، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ جتنے بھی مہینے ہیں نا اللہ، ان تمام مہینوں کو تو اس ایک مہینے رمضان کے اندر ہی تبدیل کر دے، کہ ہم پورا سال روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، پورا سال راتوں کے قیام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک مہینے کے اندر جن نعمتوں سے تم نوازتا ہے نا، وہ پورے سال میں وہ نعمتیں انسان کو نہیں ملتی۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ رحمتوں، برکتوں کے دریاؤں کو بہا دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے انجیل کو نازل فرمایا، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے زبور کو نازل فرمایا، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے
کے اوپر صحیفے نازل فرمائے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب بے عیب، اتنی بے عیب کہ ایک نقطے کے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کتاب، وہ بابرکت کتاب اللہ نے اس مہینے کے اندر نازل فرمائی۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر روزے جیسی اہم ترین عبادت کو، اہم ترین فرض کو ایک بندہ مومن سر انجام دیتا ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اعتکاف جیسی عبادت ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر فطرانہ انسان ادا کرتا ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی پوشیدہ فرمائی ہے کہ اگر کسی بندے کو وہ رات مل جائے تو اللہ اس ایک رات کے بدولت انسان کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات کے بدلے میں 84 سال کی عبادت کا ثواب انسان کو مل جائے تو کیا ہی کہنے۔ 84 سال جو آج کل کے انسان ہیں ان کو یہ زندگی بھی نہیں ملتی اتنی، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، زیادہ سے زیادہ 80 میں چلے آتے، لیکن ایک رات کی بدولت اللہ رب العزت 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ تو یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر اصل لفظ ہے رمضان، میم کی زبر کے ساتھ، شہر رمضان الذی، کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی اعلیٰ مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، ایسا عظیم الشان مہینہ کہ رب کائنات نے اس مہینے کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میں اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا کہ جس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب، ایسی ہدایت والی کتاب کہ اگر کوئی بندہ اس کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھ لے، اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی
حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہے. یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے اور یہ شیطان کا رستہ ہے. اس کتاب نے تمام لوگوں کو یہ رستے واضح کر کے بتلا دیے ہیں. اس کتاب کو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر نازل فرمایا، اور یہ مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ ہونے کا لقب عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا شہر اللہ، یہ مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا مہینہ، اپنا نام دیا ہے. شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اس مہینے کا خصوصی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور ذرا سوچئے، جس چیز کی نسبت، جس چیز کا تعلق ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی عظمت کا بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کی نسبت ایک اللہ کے ساتھ ہو گئی، جو کہ پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا رازق ہے. اس مہینے کی عظمت کے لیے ایک حدیث ہے جو کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا کہ یہ مہینہ یہ اتنا خاص، اتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، کہ یہ وہ حدیث کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان فرمایا، کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اور جو اللہ کا فرمان ہونا اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم يضاف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به. کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ اے اولاد آدم، کل عمل ابن آدم، ابن آدم کے ہر عمل کے بدلے کو میں اللہ بڑھا دیتا ہوں. یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، ابن آدم کے ہر عمل کے بدلے کو میں اللہ بڑھا دیتا ہوں. کتنا اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ اللہ رب العزت انسان کے ایک ایک عمل کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب کے اندر بڑھا دیتے. ابن آدم کا کوئی بندہ بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العزت 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان اس مہینے کے اندر گناہ کر بیٹھے تو اللہ اس کے گناہ کے وبال کو نہیں بڑھاتے، وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا عام دنوں کے اندر ہے. لیکن جو نیک اعمال ہے نا، اللہ رب العزت نیک اعمال کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اور یہ 700 گنا تک اجر و ثواب جو انسان کو ملے گا یہ اس کی نیت کے اوپر منحصر ہوگا. اس کی نیت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی یہ نیت جو ہے وہ کتنی خالص ہے، اس کی نیت کے اندر اللہ کی رضا کا حصول کس قدر زیادہ ہے، اس کے نیت کے اندر یہ جو اس نے نیک کام کیا ہے
آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے یا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ اگر تو اس کی نیت ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو اللہ رب العزت 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائے روزے کی شان کے متعلق کہ جب روزے کی باری آتی ہے، رمضان کے مہینے میں روزے جیسے اہم ترین عبادت کی باری آتی ہے، روزے جیسے اہم ترین فریضے کی باری آتی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا نہیں نہیں میرے محبوب، یہ جو روزہ ہے نا یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب اس کی باری آتی ہے تو میں اللہ اپنے قانون کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ہر نیکی کے بدلے میں اللہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہو، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو رب کائنات نے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھے گا میں اللہ اس روزے کے بدلے میں ایک مومن کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قانون کو تبدیل فرمایا۔ کیا قانون تبدیل فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا الصوم، کہ جتنے نیک اعمال ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک میں بڑھاؤں گا، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے میں اللہ قانون کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ الا الصوم، یہ روزہ ایسا نہیں کہ میں اللہ نے 700 گنا ثواب دے دیا اور ختم کر دیا، نہیں، ایسا میں اللہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ الا الصوم فإنه لی، یہ روزہ ہے نا یہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ جو انسان رکھتا ہے نا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان رکھتا ہے، کیونکہ انسان حج ادا کرے تو حج کے اندر دکھلاوا آ سکتا ہے کہ انسان حج سے واپس آیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا لیا، وہاں پر جا کر موبائل بنا لی، موبائل یوز کیا، تصویریں لگا لی، سوشل میڈیا میں پوسٹ کر دیا۔ اس حج کے اندر یہ دکھلاوا ریاکاری آ سکتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان حج کر سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہو، اگر کوئی بندہ ساتھ دیکھ رہا تو انسان 1 سیکنڈ کے سجدے کو بھی اگر طول دے دینا تو یہ نماز کے اندر 1 سیکنڈ کے سجدے کو بھی لمبا کر دینا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی شرک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بھی ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر آ جانا، زکوٰۃ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر دے تو وہ بھی سارا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی دیگر عبادات ہے ان کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، یہ بندے اور اس کے رب کا تعلق ہے۔ رب کو ہی علم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ لوگوں کو بے شک بولتا رہے میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، لیکن اصل حقیقت کا علم اکیلے اللہ کو ہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر میں اللہ ہر نیکی کے ثواب کو بڑھا دوں گا، 10 سے لے کر 700 گنا تک تمہیں عطا کر دوں گا، لیکن یہ روزے کا ثواب میں اللہ تمہیں 700 دے کر ختم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ الا الصوم فإنه لی، یہ روزہ جو ہے نا یہ خالص انسان میں اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَفِي رِوَایَةٍ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس روزے کے بدلے میں، اس روزے کا جو بدلہ ہوگا، اس روزے کا جو ثواب ہوگا، یہ کل قیامت کے دن میں اللہ خود عطا فرماؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ اس روزے کے بدلے میں انسان کو خود اللہ کی ذات ہی ملے، کیونکہ روزے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اس روزے کے بدلے میں انسان کو میں اللہ کی ذات مل جائے گی، میں اللہ خود بخود انسان کو مل جاؤں گا، اور جس کو اللہ کی ذات مل جائے
اسے بھی کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ دنیا کے اندر، نہ آخرت کے اندر، نہ پل صراط کے اندر، نہ حساب کتاب کے اندر، کسی موقع پر بھی اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کس کو؟ جس کو اللہ کی ذات مل جائے۔ اور یہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو اس عبادت کے بدلے میں اللہ کی ذات مل سکتی ہے۔ لہذا یہ جو عظیم الشان ہمارے اوپر مہینہ آنے والا ہے نا، اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھنا، عام مہینوں کی طرح یوں ہی نہ گزار دیجیے گا، کیونکہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، اس ایک مہینے کے بدولت انسان کو اللہ کی ذات مل سکتی ہے، اور جسے اللہ کی ذات مل جائے گا پھر اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حتیٰ کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے نا، یہ روزے دار کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی اعلیٰ انعام عطا فرمائے، اتنے اعلیٰ انعام کہ اللہ رب العزت نے جنت کے جو 8 دروازے ہیں نا، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی ریان رکھ دیا۔ ریان یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے سوائے روزے دار کے اور کوئی داخل نہیں ہو۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی ریان رکھ دیا کہ جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے اور کوئی بندہ داخل نہیں ہوگا۔ اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے نا تو اللہ رب العزت اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، اور اس دروازے سے جو انسان داخل ہوگا اللہ رب العزت ان روزے داروں کو ایسا مشروب پلائیں گے، ان جنتیوں کو ایسا مشروب پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد انہیں کبھی پیاس بھی نہیں لگے۔ یہ مقام کیوں ہمیں مل رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے نا ہمارے لیے، یہ مہینہ اس کی عظمت، اس کے ثواب، اس کی شان کے تو کیا ہی کہیں۔ یہ اتنا اعلیٰ مہینہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ ہونے کا لقب عطا فرمایا کہ شہر اللہ، یہ مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو بندہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھ کر عبادت کر لے تو اس بندے کے تو کیا ہی کہیں، کیونکہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی کمر کو باندھ لیا کرتے تھے، تیار ہو جایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو تیار کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کہ اے صحابہ اکرام تیار ہو جاؤ، یہ بڑا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، شہر عظیم مبارک من تبرق فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن عدى فریضۃ فیما سواہ، ومن تقرب عدى فریضۃ كان كمن عدى 70 فريضة فيما سواه۔ کیا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کہ اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے امتیوں، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عظیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرے، آپ نے
مقابلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ لفظ عظیم فرمایا، اور اس لفظ عظیم کے تو کیا ہی کہنے۔ آئیے قرآن مقدس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لفظ عظیم کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عظمتوں والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے، یہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو بڑے ہی اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اتنے اعلیٰ اخلاق کہ آپ سے بڑا اخلاق والا اس پوری کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العزت نے تمہیں 7 ایسی آیات عطا فرمائی ہے، سبعا من المثانی، وہ 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ وہ کون سی آیات ہے؟ سورہ فاتحہ کی آیات ہے، کہ بار بار پڑھی جانے والی آیات ہے۔ اور قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا والقرآن العظیم، کہ یہ 7 آیات تمہیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ کتاب بھی عطا فرمائی جو کہ بڑی عظیم ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی ہی اعلیٰ ہے۔ امت کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ کون سی امت؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، کہ میں اللہ رب العزت اس امت کو ضرور کامیاب کروں گا۔ کامیابی تمہارے مقدر چومے گی۔ کس طرح چومے گی؟ کہ کل قیامت کے اندر 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور 40 صفحے باقی امتوں کی ہوں گی۔ لفظ عظیم فرمایا، شرک کے متعلق فرمایا عظیم، اتنا عظیم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ عظیم فرمایا، ذرا غور کیجئے گا۔ لفظ عظیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اظلکم شہر عظیم۔ شرک کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کرنے والے کی معافی ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جائے گا، کوئی معافی نہیں، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ آپ کے اخلاق کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہم نے فائز فرمایا، اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے کہ آپ سے بڑا اخلاق والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، بلکہ آپ کے بعد اور کوئی نہیں۔ قرآن کے متعلق فرمایا والقرآن العظیم، قرآن کی اتنی اعلیٰ کتاب، پوری کائنات کی کتابیں مل کر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دنیاوی کتابیں چھوڑ کر تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ بھی سارے آ جائیں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے، تو اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لہذا اس سے بڑی اور اعلیٰ کتاب اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ امت کا نام ہے تو اللہ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، میں اللہ ضرور تمہیں کامیاب کروں گا۔ لفظ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے آغاز کے اندر ہی کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ محرم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سفر مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ربیع الاول، نہ ربیع الثانی، نہ جمادی الاول، نہ جمادی الثانی، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، کوئی مہینہ مل کر بھی اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک مہینے کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اس مہینے کا نام ہی ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جس کا تعلق، جس کی نسبت ایک اللہ کے ساتھ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہر انسان کا خالق ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، اس کے ساتھ اس کی نسبت جڑ جائے تو پوری کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایسا عظیم مہینہ مبارک جو بڑا ہی برکتوں والا ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ برکتوں اور رحمتوں کے دریاؤں کو بہا دیتے ہیں۔ ہر روز صبح کے وقت اللہ رب العزت یہ صدا لگاتے ہیں، ہر من مستغفر فغفر لہ، ہر من تائب تاب اللہ علیہ، ہر من مسترزق رازق اللہ بہ، ہے کوئی مجھ سے معافیہ مانگنے والا میں اللہ اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میں اللہ اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی عطا فرماؤں، رزق کے دریاؤں کو میں اللہ اس کے لیے جاری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگو تو صحیح۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ سے خوب مانگو، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتے۔ یہ مہینے میں اللہ رحمتوں اور دریاؤں کے رحمتوں کے دریاؤں کو بہا دیتے ہیں۔ اگر انسان کو پھر بھی کوئی چیز نہیں مل رہی تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے مانگنے کے اندر کمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے عرش کو چھوڑ کر 7ویں، 6ویں، 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے سارے آسمانوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ ہر چیز کو چھوڑ کر آسمان دنیا میں آ کر انسان کو پکارے ہیں، مانگو مجھ سے، مانگو میں اللہ تمہیں عطا کروں۔ میں اللہ کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہارے مانگنے کے اندر دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فقر ہونے والا ہے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن عدى فریضۃ فیما سوا، اگر کوئی بندہ اس ایک مہینے کے اندر کوئی ایک سنت ادا کرے، 11 مہینوں کے اندر سنتیں ادا کرے تو سنت کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ایسا مہینہ شہر اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ایک مہینے کے اندر صرف ایک سنت ہی ادا کر لے، میں اللہ ایک سنت کے بدلے میں ایک فرض کا ثواب عطا فرماؤں۔ کتنا اعلیٰ مہینہ، ایک سنت ادا کی تو اللہ نے ایک فرض کا ثواب عطا فرمایا، اور ذرا سوچئے جو فرض ادا کرے اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ عَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ عَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور اگر کوئی بندہ اس ایک مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے نا تو اللہ ایک فرض کی بدولت 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا رحمتوں والا مہینہ، کتنا برکتوں والا مہینہ کہ جس مہینے کا مقابلہ نہیں ہے۔ ایک سنت ادا کرو فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب۔ ایسا عظیم الشان مہینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے نفس کو قابو میں لے کر آتا ہے،
یہ 11 مہینوں کے اندر 12 مہینوں کے اندر یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے قابو کے اندر اپنے کنٹرول کے اندر لے کر آتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان کا جو نفس ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کس طرح کمزور پڑتا ہے کہ انسان سوچتے ہیں میں روزے والی عبادت کیوں سر انجام دے رہا ہوں، جو چیز میرے لیے حلال ہے، روٹی کھانا میرے لیے حلال، پانی پینا میرے لیے حلال، خواہشات رسوالیہ کی تکمیل کرنا میرے لیے حلال ہے، ہر چیز حلال ہے، لیکن اس ایک روزے کی حالت کے اندر میرے لیے وہ ساری چیزیں جو حلال تھی حرام کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے نہ کوئی چیز کھانی ہے، نہ کوئی چیز پینی ہے، نہ خواہشات رسوالیہ کی تقریر کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں روکے رکھا ہے۔ کھانا سامنے ہے، نفس کہہ رہا ہے کھاؤ، پانی سامنے ہے، نفس کہہ رہا ہے پیو، پیاس بھی ہو رہی ہے، طلب بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم کیوں پی نہیں رہے؟ کیوں نفس کو قربان کریں، نفس کے حکم کی خلاف ورزی کریں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ صبر، یہ مہینہ جو ہے نا، یہ مہینہ تمہارے اندر صبر کو پیدا کرے کہ تم اپنے نفس کو صبر کرو، جو چیزیں حلال تھی ان سے بھی رک جاؤ۔ جب تم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے عادی بن جاؤ گے تو حرام چیزوں سے تم خود بخود اپنے آپ کو روکو گے۔ اور جو انسان صبر کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم خطبے کے اندر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جس نے صبر کر لیا نا اس کا بدلہ اللہ کیا عطا فرمائے؟ اس کا بدلہ اللہ نے فرمایا ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ ہے جنت، کہ اللہ اس صبر کے بدولت انسان کو جنت عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھ کر 2 روزوں کا ثواب بھی اس مہینے کے اندر حاصل کر سکتا ہے، کہ ایک روزہ آپ نے رکھا، بظاہر تو یوں ہی لگے گا آپ کو ایک روزے کا ثواب مل گیا، لیکن اللہ رب العزت اس ایک مہینے کے اندر اتنی رحمتوں کے دریاؤں کو بہا دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اللہ اس روزے کا بھی پورا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو تو ملے گا، لیکن روزہ کھلوانے والے کو بھی پورے روزے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے خیال کا مہینہ ہے۔ اپنے آس پاس پڑوس میں خیال کرو کہ اگر کوئی بھوکا ہے اس کے بعد افطاری کا سامان موجود نہیں تو روزہ کھولو، اللہ ایک دن کے اندر تمہیں 2 روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایک مومن کے رزق کے اندر اتنی وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اتنی زیادتی فرما دیتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پورا سال انسان وہ چیزیں نہیں کھاتا، روک کے رکھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے کون سی نعمتیں انسان کے ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی دسترخوان کے اندر، انسان کے رزق کے اندر خود بخود اضافہ فرما دیتے ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ کہاں سے اتنا رزق مجھے مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان سے مہینہ آئے ہمارا سیزن ڈاؤن ہو جائے گا، ہمارا کام ڈاؤن ہو جائے گا، ہماری چیزیں رک جائیں گی۔ نہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کو سر انجام دو، خود اللہ تمہاری روزی کے اندر اضافہ فرمائیں گے، اور ایسا اضافہ فرمائیں گے تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ انسان سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں رزق عطا فرمایا، کہاں سے تمہیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ پورا مہینہ انسان تقرر کرتا ہے، پورا سال انسان کوششیں کرتا ہے، اس مہینے کے اندر انسان کوشش بھی کم کرتا ہے لیکن رزق بھی انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ خود تمہیں دے رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ
کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ جس کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا، وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ ہے رحمتوں والا، کہ اللہ اس ایک پہلے عشرے کے اندر رحمتوں کے دریاؤں کو بہا دیتے ہیں، اتنی رحمتیں کہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرے حصے کی جب باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اللہ رب العزت انسان کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ جو میں اللہ نے تمہیں معاف کیا، جو میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پورے سال میں اللہ جتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں، اتنی تعداد کے اندر اس سے 23 گنا زیادہ ہر روز اللہ رب العزت رمضان میں انسان کو لوگوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصے کو بھی کوئی عام حصہ نہ سمجھنا، کیونکہ یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ بھی ایسا مہینہ ہے کہ اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ جو میں اللہ نے تم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی، تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا، اب جنت کے تم مستحق بن گئے ہو، اب پورا سال تم نے میں اللہ کی عبادت کری۔ یہ ایک مہینہ انسان کے نفس کو انسان کے لیے قابو میں لے کر آ جاتا ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس یہ قابو کا کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا اس عظیم مہینے کو اپنے لیے ایک غنیمت سمجھیے اور اس عظیم مہینے کی خوب عبادت کیجیے، کیونکہ یہ مہینہ یہ چند دنوں کا مہینہ ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب آیا کب چلا گیا۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، آئے چلے گئے ختم ہو گئے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ چند دنوں کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے کو اپنے لیے خوب غنیمت سمجھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کہا کرتے تھے ہم رمضان میں یوں کریں گے، اس طرح عبادت کریں گے، اس طرح دسترخوان بچھائیں گے، اس طرح لوگوں کے روزے کھلائیں گے، لیکن اس عظیم مہینے کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو موت نصیب کر دی۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو اس مہینے کو اپنے لیے خوب غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اپنے لیے خوب غنیمت سمجھتے ہوئے پہلے سے ہی کمر بستہ ہو جائیے۔ آج شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ یہ رمضان المبارک مہینے کے اندر آئے گا، لہذا ابھی سے تیار ہو جائیے، ابھی سے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے، ابھی سے یہ نیت کر لے کہ اس مہینے کو ہم نے اللہ کا مہینہ سمجھتے ہوئے خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ ہمارے استغفار کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس مہینے کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کے رزق کے اندر وسعت ہے، تو آپ دوسرے کا بھی روزہ کھلوائیے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک روزہ کھلوانے کی بدولت انسان کو پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔